بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. کرنٹ افیئر اسپیشل کے ساتھ میں ہوں یاسر احمد رحمان. ناظرین بات کریں گے ذرا مقبوضہ کشمیر کی صورتحال کے حوالے سے. مقبوضہ کشمیر میں جو وہاں کی فاشسٹ رجیم ہے، آرٹیکل 370 اور 35A کے بعد سے جو صورتحال انہوں نے کریٹ کر رکھی ہے مقبوضہ کشمیر کے اندر، وہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ جو انڈین لاز ہیں ان کو انٹروڈیوس کروایا گیا ہے ری آرگنائزیشن ایکٹ کے نام کے اوپر، اور اس کے ساتھ ساتھ ڈیموگرافک چینجز کے حوالے سے وہاں پہ جو ڈومیسائل لاز ہیں اس کو متعارف کروایا گیا، اور تقریباً آج کی ڈیٹ تک 4.2 ملین ڈومیسائل جو ہیں وہ مقبوضہ کشمیر کے اندر نان کشمیریز کو ایشو کیے جا چکے ہیں. اسی طریقے سے اگر ہم دیکھیں تو ایک اور انہوں نے کام کیا کہ ڈی لمیٹیشن کمیشن جو ہے اس کو انہوں نے عمل میں لایا. حالانکہ انڈین جو پارلیمنٹ ہے اس نے قانون پاس کیا ہوا ہے کہ 2025 تک پورے انڈیا کے اندر ڈی لمیٹیشن نہیں ہو سکتی. اچھا، مقبوضہ کشمیر کے اندر انہوں نے ڈی لمیٹیشن کو متعارف کروایا، اور ڈی لمیٹیشن کو متعارف کروانے کے بعد سے انہوں نے یہ کیا کہ جموں کے اندر جو ہے وہ 6 سیٹیں کریٹ کی اور 1 سیٹ جو ہے وہ انہوں نے ویلی کو دی، یعنی 7 سیٹیں جو ہیں وہ کریٹ کی. مقصد کیا تھا؟ مقصد یہی تھا کہ کسی طریقے سے بی جے پی کا جو فٹ پرنٹ ہے وہ وہاں پہ اس کا اضافہ ہو سکے، وہ انکریز ہو سکے. جب بھی یہ الیکشنز کروائیں تو ان الیکشنز کے نتیجے میں بی جے پی کا جو خواب ہے، جو ہمیشہ سے وہ دیکھتی آئی ہے کہ ہندو وزیر اعلیٰ جو ہے مقبوضہ کشمیر کے اندر کٹ پتلی اس کو لایا جائے. اس کے لیے انہوں نے تیاری کی اور بھرپور تیاری کی 5 سال سے، اور اسی لیے یہی وجہ تھی کہ 10 سال سے وہ یہ جو شیم الیکشنز ہیں، یہ جعلی انتخابات ہیں، نام نہاد انتخابات ہیں، یہ نہیں کروا رہے تھے. اب کیونکہ سپریم کورٹ آف انڈیا نے جو ڈسیزن دیا دسمبر کے اندر، اس میں انہوں نے کہا کہ سپٹمبر تک کسی ہر صورت جو ہے وہ یہ الیکشنز ہو جانے چاہیے. تو الیکشن کمیشن آف انڈیا نے الیکشن شیڈیول کا اعلان تو کر دیا ہے. اب یہاں آج کے پروگرام میں ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ جو الیکشنز اناؤنس کیے گئے ہیں، جو 3 مرحلوں میں ہونے ہیں، ان الیکشنز سے ایکسپیکٹیشنز کشمیریوں کی کیا ہیں، کشمیری ان الیکشنز کو کس طرح سے دیکھتے ہیں، ان الیکشنز کا امپیکٹ کشمیریوں کی زندگیوں میں کیا پڑنے والا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ کیا یہ الیکشن کسی طور پہ بھی جو حق خود ارادیت ہے، پلیبیسائٹ کا جو حق ہے جو اقوام متحدہ نے دیا ہے، کیا اس کا یہ نعم البدل ہو سکتے ہیں جو انڈیا بار بار دینے کی کوشش کر رہا ہے، اور جو انڈیا نارملسی کا پیغام ان الیکشنز کے انعقاد کے بعد سے کروانے کی کوشش کر رہا ہے، انٹرنیشنل کمیونٹی کو پیغام دینے کی کوشش کر رہا ہے، کیا وہ پیغام انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھی اس طرح پہنچے گا یا نہیں؟ اس پر ذرا بات کرنے کی کوشش کریں گے آج کی اس پروگرام میں. سب سے پہلے مہمانوں سے تعارف دیتے ہیں. آج ہمیں جوائن کیا ڈاکٹر گل عائشہ بٹی صاحبہ نے. آپ نامور تجزیہ کار ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں. ایمبیسڈر نائلہ چوہان صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا ہے، کسی تعارف کے محتاج نہیں. انٹرنیشنل امورز کے اوپر، خاص طور پہ کشمیر کے اوپر بڑی گہری نظر رکھتی ہیں. میڈم آپ دونوں مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہیں. شارٹلی ہمیں دیگر مہمان بھی جوائن کریں گے. اس سے پہلے سوالوں کا باقاعدہ آغاز کیا جائے، آپ کو ایک رپورٹ دکھاتے ہیں. الیکشن کمیشن کی جانب سے مقبوضہ کشمیر میں ڈھونگ اسمبلی انتخابات کرانے کا اعلان. کٹ پتلی سرکار بنانے کے لیے انتخابات 3 مرحلوں میں ہوں گے. 18 ستمبر کو پہلے مرحلے میں پلوامہ، اسلام آباد، شوپیاں، کولگام، رامبن، کشتواڑ اور ڈوڈا اضلاع میں پولنگ ہوگی. دوسرے مرحلے میں گاندربل، سری نگر، بٹگام، پونچھ، ریاسی اور راجوری کے اضلاع میں، جبکہ 1 اکتوبر کو تیسرے مرحلے میں بانڈی پورہ، کپواڑہ، بارامولہ، ادھمپور، جموں، سامبا اور کٹھوعہ اضلاع میں پولنگ ہوگی. بھارتی تاریخ بتاتی ہے کہ یہ ڈھونگ انتخابات بھی جمہوریت کو روند کر دھونس دھاندلی سے کروائے جائیں گے. 2014 میں انتخابات کے بعد بی جے پی حکومت نے 2019 میں کشمیر کی خصوصی حیثیت کو ختم کیا، جہاں اس غیر قانونی اقدام سے جموں کشمیر اور لداخ میں تقسیم کیا. کشمیر کی تاریخ میں نام نہاد 12 انتخابات میں کشمیریوں نے کبھی حصہ نہیں لیا. اسی وجہ سے کبھی ٹرن آؤٹ 10-20% سے زیادہ نہیں ہوا. 2019 کے انتخابات میں صرف 8.3% ٹرن آؤٹ رہا. 2016 میں 65% سے زائد کشمیریوں نے ووٹنگ میں حصہ لینے سے انکار کیا تھا. اب بھی 70% کشمیریوں نے کہا ہے کہ موجودہ نظام کے تحت کسی بھی انتخابی عمل کا حصہ نہیں بن سکتے. کبھی کسی کشمیری رہنما نے ان ڈھونگ انتخابات کے نتائج تسلیم نہیں کیے. کشمیری رہنماؤں کا موقف ہے کہ یہ انتخابات کشمیری عوام کی حقیقی خواہشات کی نمائندگی نہیں کرتے. انتخابات میں کشمیریوں کو سیکیورٹی کے نام پر تنگ کیا جائے گا. سیاسی جماعتوں اور رہنماؤں کو انتخابی عمل سے محروم کیا جا رہا ہے. میڈیا پر سینسرشپ اور پابندیاں بھی عائد کی جا رہی ہیں. جمہوریت کی دعوے دار بھارتیہ جنتا پارٹی دھاندلی سے یہ انتخابات بھی
کشمیریوں کی حقیقی امنگوں کے مطابق ہوں گے، نہ ہی ان کے نتائج کشمیریوں کے حق رائے دہی کا اظہار ہوگا۔ مبصرین کا کہنا ہے کہ کشمیری رہنماؤں کو نظر بند اور جیلوں میں قید کر کے جمہوریت کی دعوے دار مودی سرکار کشمیر میں کون سے انتخابات کروا رہی ہے؟ ایسے انتخابات کشمیری عوام کی امنگوں اور حقوق کی کھلی خلاف ورزی ہے، اور ایسے غیر جمہوری انتخابات خطے میں امن و استحکام کے قیام کی بجائے مزید مسائل کو جنم دے سکتے ہیں۔ رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی، میں ڈاکٹر گلیہ عائشہ بھٹی صاحبہ آپ کو اس میں شامل کروں گا۔ یہ فرمائیے گا ان انتخابات کی کشمیریوں کے نزدیک کیا اہمیت ہے؟ آپ یہ دیکھیں کہ پریویس انتخابات اور یہ دونوں یہ چیز تو بہت اچھی طرح سے ظاہر کرتے ہیں کہ ان کو اس بات سے کوئی لگاؤ نہیں ہے، کسی قسم کی کوئی اٹیچمنٹ نہیں ہے کہ کس قسم کے الیکشنز کروائے جا رہے ہیں، اور نہ ہی ان کی کوئی کنٹریبیوشن ہے۔ آپ ٹرن اوور دیکھیں کہ کیا ہے اس کا، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی دیکھیں کہ یہ جو الیکشنز آپ کروا رہے ہیں یہ کیوں کروائے جا رہے ہیں۔ اگر لوگ بھی راضی نہیں ہیں اور آپ کشمیریوں کی جو ایکسیپٹنس ہے، یہ جو ان کا فیئر ہے، یا جو ان کی جو بیسک ہیومن رائٹس کی وائلیشن، آپ ان کو اکوموڈیٹ نہیں کریں لیکن آپ بار بار الیکشنز کی طرف جا رہے ہیں، تو آپ کیوں جا رہے ہیں؟ یہ کویسچنس بہت بڑا ہے، اور یہ آپ اس لیے جا رہے ہیں بیکاز انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھی پتہ ہے کہ یہ جو بھی کچھ انڈیا کر رہا ہے سسٹمیٹیکلی، اٹ از اگینسٹ دا بیسک رائٹس آف کشمیریز اوور دیئر، اور اس کو ایک ایکسیپٹنس اور نارمیلٹی اور انڈورسمنٹ انٹرنیشنل کمیونٹی کی جو وہ چاہتے ہیں اس کو بس فلفل کرنے کے لیے یہ ایک اس طرح سے سام الیکشنز کروائے جا رہے ہیں تاکہ کسی نہ کسی طرح سے بائی ہک اینڈ بائی کروک جو ہے کشمیریز کو اس طرف لایا جائے۔ اور دیکھیں کہ یہ سب سے زیادہ ملٹرائز ایریا ہے، سب سے زیادہ فوج ہے یہاں پہ موجود، اور اس اتنی ہیوی ملٹری کے ساتھ ابھی مزید اور بھی ملٹری انہوں نے اپوائنٹ کی ہے، اور اس ملٹری کے ساتھ آپ الیکشن اور بھیجی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ چاہ رہے ہیں کہ الیکشنز آئیں۔ تو آپ خود ایک کویسچن مارک ہے ڈیموکریسی پہ، کیا اتنی ہیوی ملٹری کے ساتھ آپ فیئر الیکشنز کروا سکتے ہیں؟ نہیں پاسبل۔ ٹھیک ہے، الطاف وانی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، سینئر حریت رہنما ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنا تھنک ٹینک بھی رن کرتے ہیں۔ وانی صاحب آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ شکریہ جی۔ امبیسڈر نائلہ چوہان صاحبہ، یہ فرمائیے گا کہ جو میسج یہ شیم الیکشنز کروا کے انڈیا دنیا کو دینا چاہ رہا ہے، کیا وہ میسج انڈیا پچھلے 12 انتخابات میں دے پایا ہے جو ان انتخابات میں دے پائے گا؟ یہ آپ کا بڑا پرٹیننٹ کویسچن ہے کہ انہیں معلوم ہے کہ یو این کے ایجنڈا میں ابھی بھی کشمیر کا ایشو ہے۔ ایبروگیشن آف آرٹیکل 370 اینڈ 35A کو اگر وہ اس طرح سے لیجٹمائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یو این کا نقشہ تو نہیں بدل گیا، اور کشمیر ڈسپیوٹ جو ہے اس کی ریکگنیشن بھی ختم نہیں ہو گئی، اور ابھی بھی یو این سیکورٹی کاؤنسل پہ بھی اس پہ بحث ہو رہی ہے، اور جو یو این جی اے کی 3rd کمیٹی ہے جس میں رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمینیشن ڈسکس ہوتا ہے، اس کے بھی ایجنڈا پہ یہ ہے۔ او آئی سی کی ابھی جو میٹنگ ہو رہی ہے اس پہ بھی ہے۔ سو یہ کبوتر والی اپروچ کر رہے ہیں کہ انہوں نے بس اپنے سر نیچے کر لیا ہے، تو دنیا ان کو جو ہے انٹرنیشنل کمیونٹی دیکھ رہی نہیں ہے، انٹرنیشنل کمیونٹی دیکھ رہی ہے، اور کشمیر کا سٹیٹس وہ اس طرح کے اوچے طریقوں سے نہیں کر سکتے ہیں۔ اپنے طور پہ وہ جو کشمیریوں کے ساتھ ظلم زیادتی کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، کرتے رہیں گے، اس پہ ہیومن رائٹس واچ بھی ہے، ایمنسٹی انٹرنیشنل بھی ہے، کشمیریوں کی بھی اب بہت سی جو ہیں وہ میڈیا کیمپینز ہیں اس پہ۔ سو یہ غلط فہمی ہے انڈیا کی ان جنرل اور ان کے مودی صاحب کی، جو سمجھتے ہیں کہ وہ اس طرح سے آنکھوں میں دھول جھونکیں گے۔ جی الطاف وانی صاحب یہ بتائیے گا، ہم نے دیکھا ماضی کے اندر بہت مرتبہ یہ ہوا کہ جو حریت لیڈرز تھے انہوں نے اس نظام کو اس طرح سے ایکسپوز کیا کہ وہ پہلے اس نظام میں گئے، انہوں نے الیکشن لڑا، الیکشن جیتا، اور اس کے بعد جیسے سید علی گیلانی شہید کے حوالے سے اگر ہم بات کر لیں تو وہ 3 مرتبہ 4 مرتبہ الیکشن جیتے، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ الیکشنز اور یہ پورا نظام ہمارے لیے نہیں ہے، کشمیریوں کے لیے نہیں ہے، یہ انڈین فاشزم کے لیے ہے۔ کتنا انہوں نے کشمیریوں نے اس کو ایکسپوز کر دیا ہے کہ اب ان کو کیا ضرورت پڑ گئی دوبارہ الیکشن کروانے کی؟ دیکھیے الیکشن مقبوضہ کشمیر میں اب 10 سال کے بعد وہ ایک الیکشن کرا رہے ہیں آفٹر ڈیکیڈ، 10 سال سے لگاتار وہاں ایک پہلے انہیں گورنرس رول ڈائریکٹ دلی حکومت کرتی رہی،
اور اس کے بعد انہوں نے ایبریگیشن کی آرٹیکل 370(35)(a) کے بعد، اور اپنے مقاصد جو بی جے پی کے تھے، آر ایس ایس کے تھے، ان کو حاصل کرنے کے لیے جو کچھ وہ کر سکتے تھے، قانونی تقاضے جو انہوں نے کانسٹیٹیوشنل فراڈ کیا کشمیریوں کے ساتھ، اور پھر وہاں پر ڈیموگرافک چینجز کر کے، اور اپنا ایک ایجنڈا جو بی جے پی کا تھا کہ کشمیر میں پہلے جب اسمبلی تھی کہ 44 پلس کا ہنسا پورا کرنا ہے اور حکومت بنانی ہے کشمیر اب تو میں۔ 50 پار کہہ رہے ہیں۔ اب جو جب ہو گئی ڈیلیمیٹیشن انہوں نے کی، آئی آلویز سے کہ انہوں نے ایک پری پول ریگنگ جس کو کہتے ہیں، دے اسٹارٹ ان وے بیک ان 2014 سے شروع کی ہے، اور ابھی تک ہنوز وہ برابر نہیں ہو رہی ہے، اس میں وہ مزید اضافہ کرتے جا رہے ہیں۔ جہاں انہوں نے ڈومیسائل لا میں تبدیلی کی، اس کے ذریعے غیر ریاستی باشندوں کو ریاست میں ووٹ ڈالنے کا حق دیا، اس سے انہوں نے وہاں ان کو ان کے وسائل پر ڈاکہ ڈالنے کا حق دیا، پھر انہوں نے یہاں ہی بس نہیں کیا، پھر اسمبلی سیگمنٹس کی ڈیلیمیٹیشن اس طرح سے کی کہ نہ آبادی کے تناسب کو ملحوظ خاطر رکھا، اور نہ ہی جغرافیکل کنیکٹیوٹی کو، صرف ایک مائنارٹی کو انہوں نے خوش کرنے جو کے لیے کانسیپٹ انہوں نے دیا شیڈیول کاسٹ، شیڈیول ٹرائب، وہ تو ایگزسٹ نہیں کرتے۔ وہ جہاں بھی ہو، جو بھی ہو، مسئلہ ان کا یہی تھا کہ کس طرح سے وہ اس پارلیمان کے اندر اپنا نمبر پورا کرے۔ لیکن جب ان کو یہ بھی پتہ چلا، پارلیمانی انتخابات جب کشمیر میں ہوئے، ابھی جو انہوں نے کیے مقبوضہ کشمیر کے اندر، اس میں بی جے پی کو یہ پتہ چلا کہ دس از ناٹ گوئنگ ٹو ڈو، جو کچھ ہم نے کیا اس کے باوجود بھی ہمارے شاید کوئی چیز ہاتھ نہ آ جائے، تو انہوں نے اسمبلی انتخابات سے پہلے ہی تمام تر جو اختیارات تھے وہ لیفٹننٹ گورنر کو دیے تاکہ دلی ڈائریکٹ اس کو رول کرے۔ یعنی اختیارات انہوں نے اپنے پاس رکھے، چاہے وہ پولیس آرڈر ہے، چاہے وہ پبلک آرڈر ہے، چاہے وہ جوڈیشری میں اپوائنٹمنٹس ہیں، وہ ساری چیزیں انہوں نے اپنے پاس رکھی۔ سو اٹ ول بی جسٹ اے ربر اسٹیمپ اسمبلی جو وجود میں آئے گی، لیکن ان نے یہ کرنا تھا، اور اس کے لیے وہ ایک چیزیں کر رہی۔ ابھی آپ میں دیکھیں، یہ شاید ہماری ڈسکشن میں ابھی کسی جگہ نہیں آئی، ان لوگوں نے اس کی طرف توجہ دی۔ ابھی انہوں نے لداخ کے اندر 5 جو 2 ضلع تھے اس کو 7 ضلع بنائے، لیکن 7 ضلع کس طرح بنائے؟ لداخ میں انہوں نے 46% جو آبادی ہے، جو 46% آبادی ہے، ان کو 2 میجارٹی ضلع ہیں، اور جو 39% بدھسٹ آبادی ہے ان کے لیے 5 ضلع بنائے کاروں کے، اس طرح سے تاکہ مستقبل میں یہ عمل کرے۔ اسی طرح سے انہوں نے ڈیلیمیٹیشن مقبوضہ کشمیر کی جس میں کوئی الیکشن وہ کر رہے ہیں کہ ہم نے ایک اسمبلی بنانے دنیا کو ہے۔ وانی صاحب، ڈیلیمیٹیشن بھی تو غیر قانونی ہے، 2025 تک تو یہ ڈیلیمیٹیشن ویسے نہیں کر سکتے۔ یہ تو 2026 تک، 2031 میں ہندوستان کے قانون کے مطابق، ہندوستانی پارلیمان کی جو ریزولوشن ہے اس کے مطابق یہ 2031 میں، 2026 میں ڈیلیمیشن ہونی ہے، اور 2031 کے انتخابات اس پر ہوں گے، لیکن یہ ایکسکلوسیولی انہوں نے مقبوضہ کشمیر کے لیے کیا۔ اب جس طرح سے انہوں نے ڈیلیمیٹیشن کی، جس طرح سے انہوں نے ایک مائنارٹی پاپولیشن کو میجورٹی سیٹس دینے کی کوشش کی، اور اس کو ایڈ کرنے کے لیے پھر انہوں نے شیڈول کاسٹ، شیڈول ٹرائب سیٹیں بڑھائی تاکہ کسی طرح سے وہ جائے۔ لیکن یہ کرنے کے باوجود جو دلی سرکار، جو بھارتیہ جنتا پارٹی کی سرکار، وہ ان کو رائٹنگ آن دا وال پتہ ہے۔ دیکھیں، کشمیر میں یہ الیکشن تو وہ کرائیں گے، انہوں نے تمام میکنائزیشن کی ہے اس کے لیے، لیکن ایک چیز ان کو ذہن نشین ہو گئی ہے کہ اس الیکشن کے باوجود بھی، یہ سارا کچھ کرنے کے باوجود بھی، بی جے پی کے ہاتھ کچھ آنے والا نہیں ہے۔ تو واٹ بی جے پی از ڈوئنگ کرنٹلی، بی جے پی لوگوں کو زور زبردستی کوہرس کر کے انتخابات میں شامل کرنے کی کوشش کرتی ہے، زیادہ سے زیادہ امیدواروں کو انتخابات لڑانے کی کوشش کرتی ہے، تاکہ اس سے یہ اندازہ دے کہ دیر از اے میسیو انوالومنٹ آف پبلک ان الیکشنز میں۔ لیکن یہ بات ایک چیز ہے کہ ٹرن آؤٹ وادی کشمیر میں یا جہاں بھی ہوگا زیادہ ہوگا، اس وجہ سے ہوگا کہ بیکاز دا پیپل آف کشمیر ہیو ٹو فیس ایک 2 جو دشمن ایک ساتھ فیس کرنا ہے۔ ایک تو ہندوستان کو اچھا، ہمیں آپ ٹرن آؤٹ بتانا کی ہے، بات کی، بڑی امپورٹنٹ بات ہے۔ میں آپ کی اس ٹرن آؤٹ پہ ایک بڑا ایکسکلوزیو جو ہے وہ ایک سیگمنٹ ہم کریں گے کہ ٹرن آؤٹ جو ہے یہ بیسکلی جو بھی ڈائسنٹ شو کر رہا ہے کشمیری ٹرن آؤٹ کے ذریعے، وہ کیا کس کو ہے اس نے، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ مشال ملک صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا لائن کے ذریعے۔ مشال ملک صاحبہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، نامور آواز ہیں وین اٹ کمز ٹو کشمیریز۔ مشال صاحبہ، بہت بہت شکریہ، آپ نے پروگرام میں ہمیں وقت دیا ہے۔ یہ فرمائی گا، جو ابھی ڈھونگ انتخابات ہونے جا رہے ہیں، جعلی انتخابات ہونے جا رہے ہیں، اس کی کیا اہمیت ہے کشمیریوں کے نزدیک؟
دیکھیں پہلے تو کوئی تحریک جو ہے حریت کی قیادت جو ہے اور جو ہماری حق خود ارادیت کی اسٹرگل ہے اس کے ساتھ تو کوئی بھی اس کا کنیکشن نہیں ہے، کیونکہ ہم لوگوں کے لیے تو یہ نہیں ہے سولوشن کہ وہاں الیکشنز ہو جائیں. بے شک 10 سال کے بعد یہ الیکشنز ہو رہے ہیں اور اس کے 3 فیزز ہیں، ایک سپٹمبر 18 کو ہے، ایک سپٹمبر 25 پھر اکتوبر 1 کو ہے، اور پھر ان کی الیکشن کمیشن آف انڈیا نے اس کی کاؤنٹنگ کر دینی ہے. بات ساری یہ ہے کہ جو بات 2009 میں بھی حریت کی قیادت نے کی، گیلانی صاحب جو شہید ہو گئے ان کی بھی تیسری برسی آ رہی ہے، انہوں نے بھی 2009 میں یہی کہا تھا کہ کچھ ہی عرصے کے اندر انہوں نے جو بہاری ہیں 5 لاکھ ان کو بھی وہاں کے ڈومسائل دے دینے، اس کے ساتھ جتنی بھی آرمڈ وہاں پہ آکوپیشنل فورسز ہیں ان کو بھی مل جانے وہاں کے، اور پھر ریفرینڈم انڈیا نے کرانا. تو یہ ریفرینڈم کی تیاریاں آہستہ آہستہ جس طریقے سے یہ الیکشن یہ بیسکلی ایک ایسا کر رہے ہیں جس کے اندر جن کو انہوں نے ڈومسائل ایشو کیے ہیں اب تک تو رپورٹس ہیں، کیونکہ ایگزیکٹ تو پتہ بھی نہیں چل سکتا، اتنی انڈر رپورٹنگ ہے وہاں پہ، ایکسیس ہی نہیں ہے وہاں پہ کہ جا کے انڈیپینڈنٹ سروس کرائے جائیں. مگر جو رپورٹس آ رہی ہیں ہمیں اس کے اکارڈنگلی آلموسٹ 50 لاکھ انڈینس کو وہاں کے ڈومسائل دے دیے گئے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ان کے پاس پراپرٹی رائٹس بھی ہیں، ووٹر رائٹس بھی ہیں، اور اب جو یہ الیکشنز ہونے ہیں اس کے اندر بہت سی تعداد جو ہے ان ووٹرز کی ہوگی. تو یہ ہر لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو پہلے تو ووٹر ٹرن آؤٹ 3 یا 4-5% ہوتا تھا، وہ بھی اس کے اندر بھی گورنمنٹ آفیشلز کو یہ لے آتے تھے سڑکوں پہ گن پوائنٹ پہ گھسیٹ کے، اور بوائیکاٹ جو مہم ہوتی تھی ہماری قیادت کی اور عوام کی وہ سکسیسفل ہوتی تھی. تو اب یہ ہے کہ اب ان کے پاس کیونکہ ایک منی انڈیا انہوں نے یہاں پہ شفٹ کر دیا ہے، تو اب یہ انہی کی وائس ہوگی. اور جو آپ نے پہلے بات کی ہے چاہے وہ ڈی لمیٹیشن کی بات ہو، چاہے وہاں پہ جو کانسٹیٹوئنسیز، چاہے وہاں پہ جیسا یونین ٹیریٹری کی بات ہو، چاہے وہاں پہ بات ہو کہ اگر انہوں نے جو کوٹا ہے اس کا جو ہے وہ بڑھا دیا جموں کا اور کشمیر کا وہی رہ گیا ہے، 6 سیٹیں دے دی ہیں اور وادی کو 1 سیٹ دی ہے. جی تو یہ ساری باتیں ہیں کہ یہ دے آر بیسکلی پلاننگ ٹورڈز دا لارجر گول جو ان کا ہے اس الیکشن سے، جو ہمیں کیونکہ پہلے بھی کتنے الیکشن ہر 5 سال بعد ہوتے ہیں مگر ہر دفعہ بوائیکاٹ ان کا فیل ہو جاتا ہے، مگر اس دفعہ کیونکہ انہوں نے ایک نئی اچھا مشال صاحب اتنی تیاری کی ہے بی جے پی نے 5 سالوں میں، ہم نے دیکھا جس طرح آپ نے بات کی ڈیلیمیٹیشن کی اور باقی سٹیپ بائی سٹیپ وہ سسٹمیٹکلی سارا کام کرتے رہے، اتنی تیاری کے باوجود ابھی جو خبریں آ رہی ہیں وہ یہ کہ بی جے پی اپنی تمام نشستوں کی جو 90 نشستیں ہوں گی اس کے اوپر الیکشن نہیں لڑوا رہی، وہ تو کچھ چنیدہ جو نشستیں ہیں وہاں پہ الیکشن لڑوا رہی ہے. دیکھیں سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ایک اوور آل بھی انکمبنسی فیکٹر پورے انڈیا کے اندر آیا ہوا ہے، کیونکہ یہ اینٹی مائنورٹی بلز کی اگر بات ہو، چاہے وہ ان کی سیڈیشن لاز کی بات ہو، چاہے وہ ان کے اوپا کی بات ہو، چاہے وہ مارجنلائزیشن آف مائنورٹیز، اور سب سے بڑی بات ہے کہ وہ ایودھیا مندر کی تعمیر جو پچھلے 35-40 ایئرز سے بی جے پی کا گول تھا کہ وہ ہم اور وہیں سے آ رہے ہیں بابری مسجد کو شہید کر کے ہی کرنا ہے. تو جب اس علاقے میں یہ آ رہے ہیں تو کشمیر میں تو ان کا ویسے بھی سینٹیمنٹ نہیں ہے، اور جو بھی جعلی جو بھی انہوں نے وہاں پہ انڈینز کو ڈومسائل ایشو کیے، مگر میں اس کو ایک اور اینگل سے بھی دیکھ رہی ہوں. انہوں نے جو بھی گند کرنا تھا، جو ایگزیکٹ انہوں نے چینجز لانے تھے ڈومسائل کے، اس کو کور اپ کرنے کے لیے جو وہاں پہ یہ پپٹ گورنمنٹس آتی ہیں، چاہے وہ پی ڈی پی ہے چاہے وہ نیشنل کانفرنس ہے، اب اس سارے کے سارے کو کور اپ کرنے کے لیے انہوں نے وہاں کے سو کالڈ یہ 2 کشمیری خاندان اور ان کے ساتھ جو دوسرے ہیں ان کو اوپر بٹھا دیا ہے کہ وہ جو الیکشنز ہوں ووٹر ٹرن آؤٹ یہ زیادہ دکھائیں، اور پھر بی جے پی پہ بلیم نہ آئے جو انڈین اسٹیبلشمنٹ کا ہے کہ انکمبنسی فیکٹر آ گیا. جو ان کا گیم پلان تھا اس کو کور کرنے کے لیے ایز آلویز ان لوگوں کو یوٹیلائز کیا جائے اور یہ پبلک میں آ کے کہیں کہ جی بہت بڑا ووٹر ٹرن آؤٹ تھا، حریت کی بھی آواز. اچھا چلے ہم یہ تھوڑی دیر کے لیے یہ اگر مان لیتے ہیں کہ ووٹر ٹرن آؤٹ اگر زیادہ ہو جائے گا تو جو اس کے نتیجے میں بننے والی کٹ پتلی اسمبلی ہوگی، سارے اختیارات تو لیفٹنٹ گورنر کے پاس چلے گئے، اس کے پاس کیا ہوگا؟ بس یہ ایک ڈمی ایکسرسائز ہے، ایک شام الیکشن تو ہیں ہی، مگر بس ایک دنیا کو انہوں نے دکھانا ہے کہ عوام جو ہے وہ ہمارے انڈین کانسٹیٹیوشن کے اندر جو ہے وہ اس کے فیور میں ہے، اور ہم اب پلیبسٹ کی طرف یا ریفرینڈم کی طرف کچھ عرصے بعد چلے جائیں گے، کیونکہ پریشر تو ڈیفینیٹلی 5 اگست کے بعد کوئی بھی ٹیکرز نہیں رہا اس ایکشن کا، اس انلیگل الیجٹمیٹ ایکشن کا، کہ جہاں پہ یو این کی قراردادیں ہیں اور اس کو نگیٹ کر کے، اپنی کانسٹیٹیوشن کو نگیٹ کر کے بائی لیٹرل
ٹریٹیز, انٹرنیشنل لا, جنیوا کنونشن, سب کو پاس کر کے انہوں نے جو ایکشن کیا, تو اب انہوں نے دنیا کو یہ دکھانا ہے کہ یہاں پہ روبسٹ ڈیموکریسی ہے اور کشمیری لوگ جو ہیں وہ اون کرتے ہیں انڈیا کو, اور حالانکہ وہ کشمیری نہیں ہے. یہ آپ یاسر مائنڈ میں رکھیں کہ ووٹر ٹرن آؤٹ ہونا ہی ہونا ہے, کیونکہ وہ انڈینز ہیں وہاں پہ بیٹھے ہوئے لوگ, جن کو انہوں نے, ان کا گول پلان یہی تھا کہ پہلے ان کو ووٹرز دکھانا ہے, ووٹرز کے بعد ان کو ہم نے ریفرینڈم کے اندر لے جانا ہے. تو یہ سارا ان کا 5 ایئر کا پلان ہے, اگلے 5 ایئرز کا. اس کے اندر انہوں نے اب, کیونکہ بیچ میں ان کو ضرورت نہیں تھی, آپ ساتھ رہی گا. یہ امپورٹنٹ آپ نے نقطہ ریز کیا ہے, میں ایکسلنسی اس میں آپ کو شامل کروں گی. یہ پھر دنیا بائی کرے گی اس منترے کو جو یہ نارملسی کا بیچنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ دیکھیں جی وہاں تو سب اچھا ہے, اتنا زیادہ ہم نے ٹرن آؤٹ دے دیا ہے. لیکن دنیا تو بالکل قبول نہیں کرے گی, اور اس میں یو این میں کشمیر کا سٹیٹس نہیں چینج ہونے لگا. دس آئی کین شو یو. اور وہاں پہ جو ہے یہ بلکہ زیادہ اس پہ ڈیبیٹ ہوگی کہ دھوکے بازی کی حد کہاں تک ایک اسٹیٹ کر سکتی ہے, کن حدود کو وہ پار کر رہے ہیں, انٹرنیشنل لاء کے لحاظ سے, رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن کے لحاظ سے, یو این چارٹر کے لحاظ سے. اور پھر ایسا ملک جو اسپائر کر رہا ہے کہ وہ پرماننٹ ممبرز میں سے بنے سیکیورٹی کاؤنسل کے, وہ اتنی گریو وائلیشنز اور اتنے نیچ حربے معصوم سویلینز کے خلاف استعمال کر سکتا ہے. جیسے مشال صاحبہ نے بتایا کہ وہ ان کی اسٹریٹجی ہے کہ وہ آئی واش کریں کہ جی پاپولیشن اتنی ساری. انہوں نے سب سے پہلے ایبروگیشن آف آرٹیکل 370 کا مطلب کیا تھا کہ کوئی بھی وہاں پہ انڈیا سے ہندو ہو, جو بھی ہو, جا کے پراپرٹی لے سکتا ہے, سیٹل ہو سکتا ہے. مطلب جو ڈسٹنکٹ کیریکٹر تھا کشمیر کا, جو کہ انہیں پرومس کیا گیا تھا ٹل دا پلیبسٹ, اس کی وائلیشن کی اب یہ امپلیمنٹیشن کر رہے ہیں. کیونکہ یہ اس کا مینیفیسٹو تھا بی جے پی کا, جب وہ آئے تھے انہوں نے اسی مینیفیسٹو کے ساتھ آئے تھے. تو کیونکہ ابھی ریسنٹ الیکشن میں بھی آپ دیکھیں مودی صاحب کو کس طرح سے سبق سکھایا مسلمان پاپولیشن ان جنرل اینڈ کشمیر پاپولیشن ان پرٹیکولر نے, کہ دے میٹر. ان کو آپ ایسے یو کانٹ برش دیم انڈر دا کارپیٹ. تو اب وہ دنیا دیکھ رہی ہے اور آبزرو بھی کر رہی ہے, اور اس پہ تو اب ہر لیول پہ بات ہو رہی ہے. ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحبہ یہ فرمائیے گا کہ یہ جو ابھی شام الیکشنز ہونے جا رہے ہیں, ڈھونگ انتخابات جن کو ہم کہتے ہیں, کیونکہ اس کی کشمیریوں کے نزدیک تو اتنی حیثیت ہے, کیا یہ جو پلیبسائٹ کا حق ہے, استصواب رائے کا حق ہے, اس کا نعم البدل ہو سکتے ہیں؟ بالکل بھی نہیں ہو سکتے ہیں, کسی بھی طرح سے نہیں ہو سکتے ہیں. جس طرح ابھی ہم بات پہلے بھی کر رہے تھے کہ آپ چاہے الیکشنز کو جتنا مرضی لیجٹمائز کر لیں, جو ایسپیریشنز جو کشمیریز کی ہیں, جو ان کا بیسک رائٹ ہے جس کو ایکسیپٹ کیا انٹرنیشنل کمیونٹی نے بھی, انٹرنیشنل اداروں نے بھی, تو اس سے تو ہم ان کو محروم نہیں کر سکتے. آپ چاہے کتنے مرضی الیکشنز کروا دیں. تھوڑا الیکشنز کو ڈیکنسٹرکٹ بھی کریں تو آپ کو نظر آئے گا کہ کتنا فیئرفل ہے انڈین گورنمنٹ, کہ وہ ہر طرح سے ایسے لاس پاس کرتے رہے, ڈیلیمیٹیشن والے بھی, اینڈ دین ڈیموگرافک چینجز والے بھی, اینڈ دین ہاؤ دے بیسیکلی ایشوڈ نان کشمیریز کو انہوں نے کس طرح سے ڈومیسائلز ایشو کیے. اس کے باوجود انہوں نے ہر کوشش کر لیا, اتنے فیئرفل ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ اس کا جو رزلٹ سامنے آئے گا وہ آبویسلی کشمیریز کہیں گے کہ ہمیں ایکسیپٹیبل نہیں ہے. لیکن اس میں آپ یہ دیکھیں کہ اس کے باوجود جو حکومت بننے والی ہے تو ہمیں کیا لگتا ہے کہ وہ حکومت بہت سکسیزفل ہوگی. نہیں, ٹوتھلیس حکومت ہوگی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک اور جو جس دن انہوں نے اناؤنس کیا تھا کہ اس دن الیکشنز ہوں گے, اسی دن انہوں نے ساتھ ہی انہوں نے کیا کیا کہ جو لیفٹیننٹ گورنمنٹ ہے اس کی انہوں نے اس کی پاورز کو انکریز کر دیا. اب پاورز کا انکریز کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو ریپرزینٹیٹیو آف دا سینٹر ہے وہ جب وہاں بیٹھا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے جو بننے والی حکومت ہے انڈین آکوپائڈ کشمیر کے اندر وہ بیسلیس ہے. 250 تو ٹرانسفر کر دی, بالکل ٹرانسفر کر دی. اور پھر وہ دیکھیں وہ اب آپ دیکھیں کہ پھر اب اس کے جو رائٹس, اس کو جو اتھارٹیز دی ہیں نا, ذرا اس کو ڈیکنسٹرکٹ کریں تو آپ انٹرسٹنگلی یو آر گوئنگ ٹو فائنڈ کہ ہر طرح کا جو پبلک بل ہے پاس ہونے والا, اور ہر طرح کا جو سول سروینٹس اینڈ سیکورٹی سے ریلیٹڈ جتنے بھی ایشوز ہیں وہ تو گورنر کرے گا نا پاس. اور مزے کی بات یہ ہے کہ آپ اس کو یعنی جو کاؤنسلز آف منسٹرز ہیں وہ اس کو کسی بھی طرح سے اس کو ویٹو نہیں کر سکتی ہیں, اس کے اوپر کوئی آبجیکشن نہیں لگا سکتی ہیں. پھر اس کے بعد ہی جب آپ کیبنٹ کی جتنی بھی میٹنگز ہوں گی اس کے اندر بھی جو لیفٹیننٹ گورنمنٹ ہے اس کے اپوائنٹی, اس کے ایشو کیے ہوئے یا اس کے جو ایکسیپٹ کیے ہوئے جو لوگ ہوں گے وہی صرف اس کو اٹینڈ وہ ریزرو شیٹ پہ بھی لوگوں کو وہی لے کر آ رہے ہیں. تو لائک مائنڈیڈ لوگوں کو آپ لے کر آ رہے ہیں, تو آپ کیا بنانا چاہ رہے ہیں؟ اس کا مطلب ہے آپ گورنمنٹ بنا رہے ہیں لیکن پاور آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. ایسے نتیجے میں جو بننے والا وزیر اعلیٰ ہوگا وہ کیا, اس کی کیا شکل ہوگی؟
دیکھیں یہ تو ایک انڈرسٹوڈ بات ہے کہ وزیر اعلیٰ کے پاس کوئی اختیارات نہیں ہوں گے، اس میں کوئی شک والی بات نہیں. جو میں بات کر رہا تھا پہلے بھی، لوگوں کی جو پارٹیسپیشن، جو ہندوستان کو ہرس کر رہا لوگوں کو الیکشن میں پارٹیسپیشن کرنے ایک طرف سے، اور دوسری طرف سے لوگوں کی کچھ چند مجبوریاں الیکشن میں حصہ لینے کی، ٹو ڈیفیٹ دا ادر نیفیریس ڈیزائنز آف دا انڈیا. جو وہاں کی دو بڑی پارٹیاں اس وقت جو الیکشن میں حصہ لے رہی ہیں، پی ڈی پی اور نیشنل کانفرنس، انہوں نے صاف یہ ایک پلی لی ہے کہ ہم اس اسمبلی میں آ کر یہ ریزولوشن پاس کریں گے، 370 کو واپس لائیں گے، اس کے لیے بات کریں گے. دیکھیں دس ول بی ہمیں دیکھنا یہ ہوگا کیا وہ آتے ہیں، کیا ان کو یہ کرنے دیتے ہیں. لیکن ایک ہندوستان کو ایک ڈیفیٹ تو پبلکلی ڈیفیٹ ہوگی نا. جو ہندوستان کی میجورٹیرین گورنمنٹ انڈیا کا جو مائنڈ سیٹ ہے، کرنا چاہتی ہے کشمیر کے اندر، جو ہندوتا کا وہ ایجنڈا لانے چاہتی ہے، اس کو کشمیریوں کو اس کو بھی ڈیفیٹ کرنا ہے. ایک ہی چیز کو ڈیفیٹ نہیں کرنا. انہوں نے کشمیریوں نے یہ جواب دیا نہیں ہے انجینئر رشید کو ووٹ دے کے. وہ ایک جواب انہوں نے دیا. وہی میں کہتا ہوں اس وقت اس میں پارٹیسپیشن شاید اس سے زیادہ ہو. وجہ یہ ہے کہ آپ نے ہندوستان نے جو اب ڈیزائنز کیے ہیں، جو میں بات کر رہا ہوں کہ آپ کے صفوں کے اندر دوسری جگہ سے وہ لوگوں کو زبردستی مجبور کر کے الیکشن میں کھڑا کرتے ہیں، دکھاتے ہیں کہ دیکھیں تحریک پسند لوگ جو آپ کے تھے، جو کل تک آزادی مانگ رہے تھے، وہ بھی آج الیکشنز میں حصہ لے رہے ہیں. اٹ از ٹو سینڈ اے میسج ٹو دا پبلک کہ آپ کے لوگ یہ کر رہے ہیں. لیکن پبلک کے لیے مجبوری یہ ہے، پبلک کے لیے مجبور انہیں ہندوستان کے جو لارجر ڈیزائن ہے، ہندوتا کا ایجنڈا وہاں پر نافذ کرنا، اور بی جے پی کی تمام وہ پالیسیز ہیں، کہیں نہ کہیں اس کو روک لگانی ہے. سو اف انڈیا وانٹس ٹو ون اٹ، the BJP wants to win it, to tell the international community that there were elections and we have conducted it, کہ ہم نے وہاں normalcy ہے. Kashmiris want to convey to the international community, yes, there were elections and we have defeated the India. So our main path مطلب یہ کہ وہ اگر ووٹ ٹرن آؤٹ زیادہ بھی ہوتا ہے تو اپنا ڈائسنٹ شو کریں گے. اور اس مرتبہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جو انڈیپینڈنٹس ہیں، کیونکہ انہیں پتا ہے کہ اس کے نتیجے میں وجود میں آنے والی نہ اسمبلی کے پاس اختیار ہے، نہ وزیر اعلیٰ کے پاس اختیار ہے، لیکن آپ نے اپنا احتجاج ریکارڈ کرانا ہے تو انڈیویجول جو انڈیپینڈنٹس ہیں ان کو دو. یہ تو اس کے ہے نا، یہ وہ دو چیزیں ہیں جو ہندوستان دکھانا چاہتا ہے، جو ہم کشمیری دکھائیں گے. لیکن جو اس کی قانونی پوزیشن ہے وہ اقوام متحدہ کی 1951 کی جو ریزولوشن ہے اور پھر 1956 کی ریزولوشن ہے، 57 کی، دونوں ریزولوشنز کلیئرلی یہ سٹیٹ کرتی ہے کہ کسی طرح کے بھی الیکشنز کسی بھی جگہ سٹیٹ کے مستقبل کا فیصلہ نہیں کر سکتی ہے. سو دیز الیکشنز if they are held, they will be or they are for the local گورننس جو کسی جگہ بھی ہو سکتی ہے. لیکن ہندوستان کے مقاصد کچھ اور ہیں، ان کو ڈیفیٹ کرنا کشمیریوں پر فرض ہے اور کشمیری اس کو ڈیفیٹ کریں گے. ٹھیک ہو گیا. ہمیں پروگرام میں دوسرا ذرا موضوع جو ہے وہ بھی ڈسکس کرنا ہے. وہ یہ ہے کہ جی جو بھارت کے وزیر خارجہ ہیں جی شنکر، اس نے ایک بیان دیا ہے، وہ بڑا مذاقہ خیز بیان ہے. اس نے کہا کہ جی جہاں تک جموں کشمیر کا تعلق ہے تو آرٹیکل 370 ختم ہو چکا ہے، تو یہ معاملہ بھی ختم ہو چکا ہے. تو مشال ملک صاحبہ یہ فرمائے گا کہ یہ واقعی معاملہ ختم ہو گیا؟ اگر معاملہ ہو گیا تو 10 لاکھ فوج وہاں کیا کر رہی ہے؟ معاملہ ختم ہو گیا تو جو تہاڑ جیل کے اندر اسیران ہیں، کشمیری ہیں، یاسین ملک صاحب سمیت باقی ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں؟ معاملہ ختم ہو گیا تو آرٹیکل 370-35A کے بعد سے جو یہ مقبوضہ کشمیر میں کر رہے ہیں تو یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو یہ بیان ہے، اس کی کیا اہمیت نظر آتی ہے آپ کو؟ دیکھیں یہ بہت کننگلی چل رہے ہیں. انہوں نے جس طرح کشمیر کو اگر آپ نے اس وقت اسٹڈی کرنا ہے اور انڈیا کو بھی اس وقت دیکھنا ہے، کیونکہ ایک تو یہ مودی نے جو 10 سال گزارے ہیں، اس کے اندر جو اس نے ساری فالٹ لائنز اوپن کر دی ہیں پورے انڈیا کے اندر. کشمیر کی تو خیر انتہائی کر دی 5 اگست کے بعد. تو وہاں پہ جتنی موومنٹس تیز ہو گئیں ہندوستان کی، آئی تھنک جو سیکولر نیچر تھا، جو کہ سیکولر ایک سو کالڈ فیبرک تھا، اس کے اندر یہ تھا کہ سب کو اکٹھے لے کے چلنا ہے، چاہے اس کے اندر ریالٹی تھی یا نہیں تھی. مگر انہوں نے اب یہ دیکھا ہے کہ یہاں پہ الیکشنز کرانے اس لیے بھی ضروری ہیں اور تھوڑا بہت دنیا کو دکھانا ہے کہ ہم عوام کا جو سینٹیمنٹ ہے ہم اس کو لے کے جا رہے ہیں. مگر کبھی بھی آئی تھنک اس ٹرک کے اندر نہیں آنا چاہیے. اٹس اے 2-edged sword، ڈبل ایج سارڈ ہے یہ، اور یہ دونوں چیزیں ایک ہی چیز سے کرنا چاہ رہے ہیں اس وقت. اور یہ جو ٹیکٹک اس وقت یہ یوز کر رہے ہیں، آئی تھنک ہماری طرف سے بھی، پاکستان کی بھی گورنمنٹ کو میں یہی کہوں گی کہ اس کے اوپر پاکستان کے پرائم منسٹر بھی اس کے اوپر ہائی لیول کی ایک کشمیر کانفرنس کروائیں کہ جو ایکسپوز کریں کہ یہ ان کی نیکسٹ اسٹیپ ہے ایکسرسائز آف پرسوئنگ دی گولز آف 5 اگست. چاہے وہ اس کو چھوٹا موٹا ریورٹ کریں یا نہ کریں، دیٹ ڈز ناٹ میک سینس، بیکاز وہ لوگ وہاں پر آ گئے ہیں سیٹلرز.
جو انڈینز ان کی ہاؤسنگ سوسائٹیز بن رہی ہیں, وہاں پہ جو لینڈ ہے وہ بہت بڑے بڑے انڈسٹریل زونز بن رہے ہیں, لینڈ آکشن. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله بند ہے اور عوام ان سے نفرت کرتی ہے. یہ جو بھی تھوڑا بہت باہر نکلیں نہیں تو اس میں آپ دیکھ لینا جو ابھی ان کے انڈین جو مین الیکشنز ہوئے ہیں وشال صاحبہ ہی نہیں ہے عوام کے اندر, ان سے اتنی نفرت ہے. وہ صرف کہ وہ حریت کا جو ہے جو نعرہ ہے, جو ان کی قربانیاں ہیں, وہ اس کے اوپر. نہیں تو عمر عبداللہ کا تو اپنا بیان اس پہ موجود ہے کہ جو تھپڑ مجھے پڑا آج تک مجھے اس کی جو ہے وہ سرسراہٹ سنائی دے رہی ہے. تو اس کا جو ان کو جنرل الیکشنز کے اندر جس طرح سے لوگوں نے رسپونڈ کیا تو لوگوں نے اپنی نفرت کا اظہار کیا ہے نا, پی ڈی پی کے ساتھ بھی اور مسلم نیشنل کانفرنس کے ساتھ بھی. اگر آپ دیکھیں کہ دوسری طرف پہ کانگریس ہے نیشنل, وہ جس میں راہل گاندھی نے اپنا پورا ملک میں اپنے ملک میں بھارت جوڑو تحریک چلائی, وہ بھی اس نے اپنے ملک کے نیشنل انٹرسٹ کے اندر وہ تحریک چلی ہے, کیونکہ انڈین اسٹیٹ کو اب سوٹ نہیں کر رہا تھا کہ اتنی زیادہ ہندوتوا کی ہیٹریڈ کی پالیسی جو انہوں نے ہندوتوا سے لینا تھا, آر ایس ایس سے, بی جے پی سے لینا تھا, وہ انہوں نے لے لیا ہے کشمیر کے اندر. اس لیے اب ان کو تھوڑا اس کے اوپر جو وہ فائر فائٹنگ ٹیکنیک میں تو انڈیا مشہور ہے نا, پہلے قتل کرو پھر آ کے بہت ہی وہ سافٹ ہندوتوا ہے یا ہارڈ ہندوتوا ہے. بالکل آپ کا پوائنٹ آ گیا. میں وانی صاحب یہ فرمائیے گا کہ جو ابھی اس کا بیان آیا ہے آرٹیکل 370 کو ہم نے ختم کر دیا اور مسئلہ کشمیر ختم ہو گیا, کتنا مذاکرہ خیز بیان ہے یہ؟ دیکھیں وہ ہندوستان کا فارن منسٹر ہے نا, اس نے تو بیان یہی دینا ہے. انہوں نے اب جب 370 گراؤنڈ ریالٹی کیا ہے؟ گراؤنڈ ریالٹی تو مختلف ہے, لیکن اس کے بیان پر ہم اتنا پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ جے شنکر کا بیان یہی ہوگا. جے شنکر India has been telling this time and again, but what is the reality on the ground is that انڈیا کے فارن منسٹر کے کہنے سے یا انڈیا کے پرائم منسٹر کے کہنے سے حقیقت نہیں بدل سکتی ہے. دنیا نے ہندوستان کے کسی بھی ایکٹ کو
तस्लीम नहीं किया। जैसे एम्बेसडर साहब आपको कह रही थी, कश्मीर इज वेल ऑन द एजेंडा ऑफ द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, कश्मीर इज वेल इन द यूएन, कश्मीर इज डिस्कस्ड ईच एंड एवरी फोरम। इट डजंट मैटर व्हाट जयशंकर सेज, देयर इज रेजिस्टेंस इन कश्मीर। कश्मीर में रेजिस्टेंस बराबर जारी है, जिस तरह की रेजिस्टेंस होनी चाहिए वो जारी है। सो लेट अस टॉक टू जयशंकर। हमने तो उसके लिए भीख नहीं मांगी, किस कश्मीरी ने उससे भीख मांगी है? ये आर्टिकल मुलाकात 370 दे दो। नहीं, मुलाकात की किसने उससे भीख मांगी है कि मुझसे मुलाकात करें, मुझसे मसला कश्मीर डिस्कस करें? हमने तो नहीं कहा उससे। वी आर स्ट्रगलिंग फॉर आवर राइट्स। देयर आर मैनी स्टाइल्स ऑफ डूइंग इट। इस वक्त तहरीक पर एक जबरदस्त हिंदुस्तान का रिप्रेशन है कश्मीर के अंदर, जो यहाँ बैठे हम शायद अंदाजा नहीं लगा सकते उस रिप्रेशन का, कि हर घर के सामने फौज बैठी है, हर जबान बंद है। जो वहाँ पर किसी की जो आती है ट्वीट, उस ट्वीट के पर उसको अंदर किया जाता है। सो देयर इज अ डिफरेंट वे। नाउ द कश्मीरीज आर टैकलिंग दिस इन अ डिफरेंट वे। कश्मीरियों ने दुनिया में सीखा है, दुनिया को दिखाया है। दुनिया के अंदर हमने दुनिया को बताया है कि 2001 के बाद जब दुनिया लाखों रुपए, दुनिया में अरबों डॉलर्स खर्च कर रहे थे किसी कॉन्फ्लिक्ट ट्रांसफर करने के लिए, हमने खुद किया था। लेकिन फिर हमने दिखाया, दुनिया ने जब हमारी बात नहीं सुनी, हमने कहा उनको कि हम इसको रिवर्स भी कर सकते हैं, हम गैर तब्दील भी करते हैं। और हम आज भी ये कहते हैं दुनिया को, अगर दुनिया इस पुरअमन तरीके से किसी भी तहरीक को कुचलने की जो हिंदुस्तान की कोशिशें जारी हैं, तो अगर इनका हिंदुस्तान का हाथ नहीं रोका गया इस तरीके से, then we have to resort to other means। वो हमारे पास हैं, वो हम इस्तेमाल करेंगे। और वो राइट आपको यूनाइटेड नेशंस भी देता है। नोबडी, न हिंदुस्तान को इस जोन में रहना चाहिए, न किसी को इस जोन में रहना चाहिए कि कश्मीरी शायद मर गई, इलेक्शन में वोट डाल रहे हैं या कोई चीज होती। ये चीज लास्ट 77 ईयर से हो रही है। शेख अब्दुल्ला से लेकर इस वक्त तक जो भी चीफ मिनिस्टर आए, जो भी लोग आए, दे नो द राइटिंग ऑन द वॉल, व्हाट इज देयर, और लोग क्या चाहते हैं। सो कश्मीर के लोग बहुत ही साइंटिफिक अंदाज में दे आर फाइटिंग देयर केस। सो वी शुड ओनली सपोर्ट देयर, जो उनकी तरीकेकार है उसको सपोर्ट करना चाहिए, आगे बढ़ सकते हैं। एक्सीलेंसी, इंटरनेशनल ऑब्जर्व ये कह रहे हैं जी बड़ी नॉर्मलसी है और वहाँ पे सब अच्छा है, ये इस मतलब सियाहत इतनी हो गई और वहाँ पे जो इनकी मजहबी सियाहत है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो अगर इतना कुछ हो गया तो इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स को क्यों नहीं आने देते हैं? ये क्या इन शैम इलेक्शंस में इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स को, इंटरनेशनल मीडिया को आने देंगे? देखिए, ये तो वाज़ेह है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी इस बात को समझती है। जब इन्होंने G20 का जो टूरिज़्म का वर्कशॉप भी किया था श्रीनगर में, तो कौन गया था वहाँ पे? सिर्फ लो लेवल डिप्लोमैट्स जो कि रेजिडेंट इन दिल्ली, बाहर से कोई डेलीगेशन नहीं आई अटेंड करने के लिए। और जो गए भी, उन्होंने कहा ये टूरिज़्म आप क्या प्रमोट कर रहे हैं, जहाँ एक फुट पे एक फ़ौजी खड़ा है, तो आप फौजियों के बंदूकों तले क्या टूरिज़्म और क्या एंटरटेनमेंट कर सकते हैं। तो वो इंडिया को मुंह की खानी पड़ी उस पर, दुनिया ने देखा। और अभी भी आप देखें कि हर लेवल पे मोदी साहब भी जहाँ जहाँ गए उनसे कश्मीर पे सवाल पूछा गया है। सो ये नहीं है कि वो इस खुशफहमी में हो। ये इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स को नहीं बुलाएंगे, ये इंटरनेशनल मीडिया को नहीं बुलाएंगे, ये जो नॉर्मल्सी का उनको बुलाएं या बुलाएं, चाहे उनको बुलाएं या न बुलाएं। देखिए बात ये है, जब एम्बेसडर साहब आपको कहा कि G20 उन्होंने कराने की कोशिश की, नाकाम हो गया। G20 से बड़ी एक्सरसाइज इलेक्शन नहीं है। इलेक्शंस हैव बीन हैपनिंग इन कश्मीर सिंस 1951 अंडर वन और द अदर गार्ड, जो तो होते रहे। G20 एक बहुत बड़ी चीज हिंदुस्तान ने दिखाने की कोशिश की, उसमें वो फेल हो गए। हिंदुस्तान का जो शौक था कि कश्मीर के अंदर वो शायद विंटर स्पोर्ट्स करेगा, बाकी चीजें करेगी, वो सारे ख्वाब चकनाचूर हो गए। अभी तक इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट्स की जो बाकी चीजें हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं, जमीन, ये सारे अभी ख्वाब है। ये सारे कागजी कार्रवाई उसने की है। ऑन ग्राउंड ही हैज नॉट बीन एबल टू डू एनीथिंग ऑन ग्राउंड एक्सेप्ट डोमिसाइल लॉ और आपकी डिलिमिटेशन उन्होंने कर दी। ठीक है, आई हैव टू वाइंड अप जी। शुक्रिया अदा करना है अपने चारों मुअज़्ज़िज़ मेहमानों का। मकबूजा कश्मीर के अंदर इंडिया जो कुछ भी चाहे वो रिजल्ट हासिल नहीं कर सकता, वो उसने पिछले 10 सालों में करके देख लिया, उसने पिछले 5 सालों में करके देख लिया। रिजल्ट्स उसके सामने आ गए हैं कि उसके पास अपने बंदे नहीं हैं कि वो इन शेम इलेक्शंस में खड़े करने के लिए वो उनको स्पॉन्सर कर सके। प्रोग्राम करंट अफेयर स्पेशल से इतना ही। यासिर रहमान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।